ہم نے شروع کر رکھا ہے باب نمبر 3، پاکستان میں معاشرتی خدمات، سوشل سروسز ان پاکستان۔ اس سلسلے میں آج ہم جائزہ لیتے ہیں تعلیم یعنی ایجوکیشن۔ علم کا مطلب ہے جاننا اور تعلیم حاصل کرنا۔ علم جو ہے نبیوں کی میراث ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا لفظ بھی یہی تھا کہ اقرا یعنی پڑھ، کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ گود سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کرو۔ ایک اور کوٹیشن ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنی امت کو علم حاصل کرنے کی نصیحت فرمائی، کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق سکھاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ علم کی بدولت ہی انسان جو ہے وہ اپنی تنگ دستی کو دور کر سکتا ہے، اپنی روزی کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کما سکتا ہے، اور روزی کے نئے نئے طریقے جو ہے وہ علم کی بدولت ہی دریافت کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے جو کہ جنہوں نے علم کو اپنا دوست بنایا۔ دنیا میں جو ہے وہ بڑے بڑے جابر حکمران گزرے ہیں، مگر دنیا میں ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ لیکن جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کا نام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ مصر کے فرعونوں کے نام شاید ہی کوئی بتا سکے، مگر ارسطو، سقراط، بقراط، امام غزالی، علامہ اقبال، نیوٹن اور آئنسٹائن کے ناموں سے کون نہیں واقف۔ یہ لوگ علم کی بدولت ہی آج زندہ و جاوید ہیں۔ علم کی بدولت جو ہے وہ بے شمار ایجادات ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بجلی کہیں پہ بھی نہیں تھی، کمپیوٹر کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، ہوائی جہاز، بحری جہاز کا کسی کو علم نہیں تھا، مگر آج علم کی بدولت ہی بے شمار سہولتوں سے انسان جو ہے وہ مالا مال ہے۔ علم کی بدولت جو ہے وہ انسان اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جاتا ہے، اور انسان کی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ تعلیم کے بغیر الغرض معاشی، معاشرتی اور ثقافتی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر افراد کے اندر جو ہے چند خصوصیات پیدا ہوں۔ یہ ہے کہ افراد جو ہے وہ سیاسی شعور کے مالک ہوں، اپنی ذات کو ملک و قوم کی ذات پر قربان کر دیں، اپنے مفاد کو ملک و قوم کے مفاد پر قربان کر دیں، ووٹ کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ ہوں اور درست اور حقدار بندے کو ووٹ دیں، اپنے فرائض کو ایمانداری سے سر انجام دیں، بر وقت ٹیکس ادا کریں، اور حکمرانوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھیں اور احتساب کریں، ایمانداری کو اپنا شعار بنائیں، تبھی جمہوریت جو ہے وہ اس ملک کے اندر کامیابی سے چل سکتی ہے، اور ریاست جو ہے وہ ہر لحاظ سے ترقی کر سکتی ہے۔ اگر یہ سب خصوصیات جو ہے وہ ایک شہری کے اندر پیدا ہو جائیں تو ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ تمام صفات اور خوبیاں جو ہیں وہ تعلیم کی بدولت ہی افراد کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگے جائزہ لیتے ہیں تعلیم کا سٹرکچر جو ہے یا ڈھانچہ پاکستان کے اندر ہے کس قسم کا ہے۔ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ جو ہے وہ
اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی یا پرائمری تعلیم۔ یہ تعلیم جو ہے ابتدائی یا پرائمری تعلیم جو ہے وہ پہلی کلاس سے لے کے جو ہے وہ 5 کلاس تک ہے، اور تعلیم کا محکمہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے، اور صوبائی حکومت نے جو ہے وہ پرائمری کی سطح پر تعلیم جو ہے وہ لازمی کر رکھی ہے، اور اس کے لیے ہر گاؤں میں جو ہے وہ پرائمری اسکول کھولے گئے ہیں، لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی، تاکہ سب کو یکساں تعلیم جو ہے وہ میسر آ سکے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم کو لازمی اور مفت قرار دیا گیا ہے، اور بچوں کو مفت کتابیں جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں لی جاتی۔ نمبر 2 ہے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ ثانوی تعلیم جو ہے وہ 6 سے لے کے 10ویں جماعت تک ہے، میٹرک تک ہے۔ 6 سے 8ویں تک مڈل کی تعلیم کہلاتی ہے، اور آگے 9ویں 10ویں کی جو ہے وہ تعلیم میٹرک کہلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 11ویں اور 12ویں اس کو یعنی FA اس کو اعلیٰ ثانوی تعلیم کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم جو ہے وہ 2 سال کی ہے، اس میں سائنس، آرٹس اور کامرس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ 5ویں اور 8ویں کے امتحانات جو ہے محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی لیے جاتے ہیں، جبکہ 9ویں اور 10ویں کے اور اس کے علاوہ بورڈ 11ویں اور 12ویں کے امتحانات جو ہے وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لیتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتی ہے یونیورسٹی کی تعلیم۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد جو ہے یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ملک کے اندر بے شمار یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کے علاوہ جو ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم کالجوں میں بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلبہ کو پیشہ ورانہ کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے کامرس، زراعت اور دوسرے فنی علوم کی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ملک کے اندر قائم کی گئی ہیں۔ تعلیم کی اقسام کا ہم کل جائزہ لیں گے۔